لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، قرآن مجید کا جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت اور ان کی رفعت و برتری اس آیت کریمہ سے اخذ ہوتی ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام، وقار اور ہیبت تھی۔ اور یہ شان صرف اسی بندے کو حاصل ہوتا ہے کہ جو صاحب کردار ہو، کردار کے ساتھ انسان کی لوگوں پر ہیبت پڑتی ہے، خواہ جسم وجود کمزور سا ہو۔ اور اگر انسان کا جثہ دیو ہیکل ہو اور اس کے پلے کردار نہ ہو تو لوگوں کے دلوں میں نہ اس کی عزت اور نہ ہیبت۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے اللہ دو بندوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرما۔ اب وہ دو بندے کون سے ہیں؟ ایک عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا، اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد رسول کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے یہ واحد شخصیت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے، اور مانگنے کی وجہ سے ان کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
اسلام کے اندر جن لوگوں نے پہلے دور کے اندر کہ جس دور میں اسلام کا نام لینا مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیا، ان حالات کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، اور یہ والسابقون الاولون کے اندر شامل ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار پہل اسلام قبول کرنے والوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، مہاجرین کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی پکے سچے ٹھٹھے جو مسلمان ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر بھی شامل ہیں، والسابقون الاولون میں اور مہاجرین میں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی کے لیے دو آسمانی وزیروں کا انتخاب کیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور پروردگار نے دو زمینی وزیروں کا انتخاب کیا ہے، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے وزیر تھے، میں اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مشورے کو نہ صرف قبول کرتے، ترجیح دیتے، بلکہ پسند بھی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی آبادی سے باہر الگ تھلگ تشریف فرما تھے، تلاش کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جا پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میری امت کو جا کر اس بات کی بشارت دے دے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک جوتے بطور سند اور دلیل کے دیے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا ہے، آپ کا نمائندہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کدھر سے آئے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں اور میں صحابہ کرام کو بشارت دینے جا رہا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں میں یہ مسئلہ بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے پڑھنا، دل سے تصدیق کرنا۔ منافق جو ہے وہ دل سے تصدیق نہیں کرتا، دل میں کفر ہے، زبان پر اسلام ہے، اور جو مومن آدمی ہے وہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہے۔ وَأَعْمَالٌ بِالْجَوَارِحِ، اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کرنا۔ یہ تین چیزیں جب شامل ہوں گی تو پھر لا الہ الا اللہ کو انسان نے سمجھا اور جانا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ وہ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رک جاؤ،
لوگ اس بات کا معنی نہیں سمجھیں گے، لوگ یہی سمجھیں گے کہ بس جی زبان سے پڑھنا ہے، دل سے تصدیق ہو نہ ہو، عمل اس کے مطابق ہو نہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا، سینے پر ہاتھ مارا تو وہ نیچے گر گئے۔ شکایت دے کر الٹے قدموں نبی علیہ السلام کے پاس، پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی، انہوں نے شکایت لگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، اس بات کا مطلب اور معنی وہ سمجھ نہیں پائیں گے، گمراہی کا خطرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ عمر ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، آپ اس بات کو نشر کرنے سے اور پھیلانے سے رک جائیں کہ لوگ اس کا اچھی طرح مطلب اور معنی جو ہے وہ سمجھ لیں۔ حضرات، اب یہ جو شراب ہے، خمر، یہ آج بڑے غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ میرے بھائی جو نسوار کا اور سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ بھی توجہ کریں۔ نشہ جو ہے وہ بنیادی طور پر دو قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک نشہ وہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان کی عقل زائل ہوتی ہے، جیسے شراب ہے، انسان جب شراب پیے گا یا پیتا ہے حواس باختہ ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح نشے کی دوسری قسم ہے کہ جس کے نہ کرنے سے انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ جو تمباکو والا پان کھاتے ہیں یا سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، جب یہ نشہ نہیں کرتے، نیکوٹین کی اور دیگر جو زہر ہیں جو خون کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کی مقدار جب خون میں کم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں، جیسے ہم پنکچر ہو گئے ہیں، صحیح سے ان سے کام نہیں ہوتا، بولا نہیں جاتا۔ تو یہ نشے کی دو بنیادی قسمیں۔ حضرات، اب انسان طاقتور بھی ہو، مالدار بھی ہو، پر ہیبت اور صاحب اختیار بھی ہو، اور پھر نشہ نہ کرے، یقین جانیے یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اور اسی کمال پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی نشے کے قریب نہیں گئے۔ آپ نے گزشتہ خطبات میں یہ بات سنی ہے نبی جیسا کہ اللہ کے نبی نے کبھی نشہ آور چیز کا استعمال نہیں کیا، پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں کیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں کیا۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ جو خمر شراب ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آنا چاہیے۔ پہلا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو، نشے کی حالت میں تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب کیا تھا کہ دن کے وقت وہ تجارت کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ہم دن میں زور سے پہلے شراب نہ پئیں، تاکہ جو کاروباری بات چیت ہے اس کے اندر یہ نشہ حائل نہ ہو۔ اب ظہر اور عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء وقت ہی اتنا محدود ہوتا ہے کہ شراب پی کے انسان اس کے نشے سے نکل جائے، یہ ممکن نہیں۔ ان نمازوں میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے کہ آپ 1 بجے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر آگے 3، 3:30، 3:15 عصر کی نماز ہے، پھر 5 بجے آگے پھر مغرب کی نماز ہے، پھر 7 بجے آگے عشاء کی نماز ہے۔ تو یہ تقریباً اتنا فاصلہ ہر نماز سے دوسری نماز کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، نماز عشاء کے بعد
سونے سے پہلے شراب کا استعمال۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا یہ حکم نازل کیا، پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کی جو قباحت ہے وہ نظر آ جاتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی واضح حکم جو ہے وہ نازل ہونا چاہیے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ آسمان سے حکم آ گیا کہ نشہ آور جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ حضرات، اسی طرح یہ پردے کا جو حکم ہے، پردہ جو ہے، آپ دیکھیں سکھ جو ہیں وہ داڑیاں رکھتے ہیں، سکھ کا داڑھی رکھنا اس کے لیے عیب نہیں ہے، پگڑی باندھنا عیب نہیں ہے۔ مسلمان کی داڑھی اور مسلمان کی جو پگڑی ہے وہ کافروں کو کھٹکتی ہے۔ بیرون ملک ہم سفر کرتے ہیں، مجھے کبھی انڈیا جانے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن انڈیا کے لوگوں سے بہت دفعہ ملے ہیں، مختلف ایئرپورٹوں پر ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ برہمن جو ہندوؤں کی سب سے اعلیٰ ذات ہے، اتنا سخت پردہ ان کی عورتیں کرتی ہیں کہ شاید اتنا سخت پردہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی نہیں، یہاں تک انہوں نے گھونگھٹ جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں کو اسلام نے تو نقاب کی اجازت دی ہے نا کہ آپ نگاہ کو پست رکھیں اور نقاب کر لیں۔ اب وہ باوجود ہندو ہونے کے، اسی طرح راجستھان ہے، بانسواڑا ان کے علاقے ہیں، باوجود بت پرست ہونے کے ان کی عورتیں سخت پردہ کرتی ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات ہے، حسن و جمال نہ ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر سخت ترین پردہ ہے۔ اور آج ہمارے جو مسلمان ہیں یہ انگریزوں سے اتنا متاثر ہیں کہ خوبصورتی میں بھی انگریزوں کو، لباس میں بھی کافروں کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقوام عالم پر ممتاز کیا ہے۔ بایو فزکس، کیمسٹری کے اندر بھی، ایٹم کے اندر بھی، سائنس کے اندر بھی، اور جو ناسا سائنسی ادارہ ہے اس کے اندر بھی بڑے بڑے جید، بڑے بڑے متباہر، بڑے بڑے ماہر جو ہیں وہ مسلمان سائنسدان ہیں۔ اور یہ جو کرونا کی ویکسین دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامیاب اور مؤثر اور سب سے زیادہ تعداد میں لگائی جانے والی ہے، یہ بھی دو مسلمان میاں بیوی ہیں جن کا دریافت کردہ یہ طریقہ علاج ہے۔ دو مسلمان میاں بیوی ہیں۔ یہ موڈرنا جو ہے امریکن ویکسین، جس قانون کے مطابق mRNA سسٹم جو ہے اس کے مطابق بنائی گئی ہے، یہ بھی دو مسلمان میاں بیوی سائنسدان ہیں، ان کی ایجاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال کے اندر بھی مسلمانوں کو شان اور شوکت جو ہے، ہمارے یہ جو افغانی اور پٹھان بھائی ہیں، یقین جانیے انگریز جو ہے وہ حسن و جمال میں ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ پروردگار نے اپنی نعمتوں سے اتنا مسلمانوں کو نوازا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہماری عورتیں ہوں اور کافر جو ہے وہ ہماری عورتوں کو دیکھیں۔ سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا یہ بڑی قد قامت والی تھی، قد قامت والی عورت تھی۔ تو جب یہ باہر گئی کسی کام سے تو کہنے لگے وہ دیکھو وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ لیا، ان کو بڑی غیرت آئی کہ یہ ہمارے پیارے نبی کی بیویوں پر اشارے کرتے ہیں اور اسی طرح مومنہ عورتوں کے بارے میں۔ تو آسمان سے حکم آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ اے پیارے نبی، آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے گھونگھٹ نکال لیں، اپنے چہروں پر پردے ڈال لیں۔ اب کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ حیا کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ نے پردے کو ایک سبب بنایا ہے، اور جب پردہ نہ ہو تو فتنے کا خطرہ اور خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی لڑکی لڑکا رشتے کے لیے دیکھا جاتا ہے، اس کے پاؤں نہیں دیکھے جاتے کہ برخوردار یا بیٹی ہمیں اپنے پاؤں دکھاؤ، ہمیں بال دکھاؤ۔ جسم کا کون سا حصہ دیکھا جاتا ہے؟ چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ حضرات، ایمان، شرم و حیا دین اسلام کی، پورا دین اسلام ہی خوبیوں والا ہے، لیکن دین اسلام کی جو بڑی بڑی خوبیاں ہیں ان تمام جگہوں پر آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر 2 ہجری میں 313 1000 اسلحہ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ آراستہ مسلح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اب بدر کے اندر کافروں کے جو بڑے بڑے سردار تھے، وہ یہ بے سر و سامانی والے جو مجاہدین تھے ان کے ہتھوں چھڑ گئے۔ ابو جہل کی بھی گردن کاٹ دی، اور بڑے بڑے ان کے قد آور بندے وہ پکڑ لیے۔ اب نبی علیہ السلام نے مشورہ شروع کیا کہ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی تھی، اب اس آیت کریمہ سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ میں بیان کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، بھئی آپ کی کیا رائے ہے، ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس کا رشتہ دار ہے نا کاٹ کے رکھ دے، جو میری رشتہ دار ہے میرے سپرد کریں، میں ان کی گردنیں اتاروں۔ جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ان کی گردنیں ابو بکر اتاریں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کی گردن آپ اتاریں۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام بڑے رحیم القلب تھے، دل کے نرم تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کچھ جرمانہ ڈالیں، ان پر فدیہ ڈالیں اور ان کو چھوڑ دیں، احسان کرتے ہوئے ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کر لیا۔ فرمایا ان سے جرمانہ، فدیہ، جو ان میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے بچوں کو کتابت سکھائیں، جو قیدی پڑھے لکھے ہیں وہ کتابت سکھائیں، جو مالدار ہیں وہ جرمانہ دیں، جو ہنر والے ہیں وہ ہنر سکھائیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا۔ فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق، اگر یہ اللہ کا ضابطہ نہ ہوتا کہ نبی اور رسول کے ہوتے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ قرآن مجید میں ہے نا، مشرکین مکہ نے بیت اللہ کا دروازہ جا پکڑا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور وہ حق لے کر جو آئے ہیں وہ سچا ہے تو ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے کیا کہا؟ فرمایا ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم۔ ان کو پتہ ہے
کہ آپ ان کے اندر ہیں، اور جب تک اللہ کے نبی لوگوں میں ہوں، زمین پر ہوں، اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا نہیں۔ فرمایا لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر یہ قاعدہ اور ضابطہ نہ ہوتا کہ نبی کے ہوتے اللہ کا عذاب نہ آئے، لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، تو جو تم نے ان سے مال لیا ہے نا، دنیاوی مال لیا ہے، تو پھر بڑی پکڑ آزمائش اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آ جاتی۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو آسمان کے بادشاہ نے شراب کے بارے میں، پردے کے بارے میں، بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اور صرف یہی نہیں، جب مسجد حرام کے اندر آئے اور حضرت عمر کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو پتھر پر 2 قدموں کے نشان ہیں یہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو نماز پڑھنی چاہیے۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اب جو بھی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، اس کا عمرہ جو ہے وہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں ادا نہ کر۔ حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے، ان کی کردار کشی کرنے کے لیے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ جلایا اور چوکھٹ جو ہے وہ گرنے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل جو ہے وہ نعوذ باللہ ضائع ہو گیا۔ اللہ کی قسم ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بڑی بڑی باتیں ہزاروں سالوں سے یہ جھوٹ چلتے آ رہے ہیں اور یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپس میں ان کی بڑی محبتیں تھیں اور بڑی دوستیاں تھیں۔ آپ سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 3 بیٹوں کے نام کیا رکھے ہیں؟ ہمارے بھائی واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، اور کربلا کے واقعے کے اندر جو شہید ہونے والے 72 شہداء ہیں، آپ ان سے پوچھیں کبھی 72 شہداء جو کربلا ہیں ان کے نام تو بتائیں۔ ان 72 شہداء کربلا کے اندر 3 سپاہیوں کے نام ابو بکر ہیں، 3 سپاہیوں کے نام عمر ہیں۔ یہ کون ابو بکر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد شادی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پہلا بیٹا دیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے، جس کو محمد بن علی کہتے ہیں یا محمد بن حنفیہ کہتے ہیں۔ دوسرا بیٹا دیا ہے، اس کا نام انہوں نے ابو بکر رکھا ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام عمر رکھا ہے۔ چوتھے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ حضرت حسن، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھے ہیں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے کربلا کے اندر شہید ہوئے ہیں، ان 2 بیٹوں کے نام، ایک کا نام ابو بکر تھا اور ایک کا نام عمر تھا۔ اور ابو بکر اور عمر نام پر پردے کیسے ڈالے گئے ہیں؟ آج ایک کو علی اصغر کہا جاتا ہے اور ایک کو علی اکبر کہا جاتا ہے۔ علی اصغر کا جو حقیقی نام ہے وہ عمر ہے، عمر بن حسین، اور علی اکبر کا جو حقیقی نام ہے وہ ابو بکر بن حسین ہے۔ اس طرح پردے ڈال کر ان کے اندر دشمنیاں جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ وہ آپس میں شیر و شکر تھے، ان کی آپس میں محبتیں تھیں۔ حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا مقام و شان مرتبہ ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن سنیے، سب سے زیادہ جو صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب کے اندر آئے ہیں، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی خوابوں میں آنے کا جو شرف ہے وہ بھی حضرت عمر کو حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابیں آپ کو پتہ ہے دین کا حصہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام خوابیں صحابہ سے بیان کی ہیں، امت تک وہ خوابیں پہنچی ہیں۔
اب پہلی خواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر مجھے دودھ پیش کیا گیا، دودھ، میں نے وہ دودھ پیا اور باقی جو بچا ہوا دودھ ہے وہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ فما اولتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر جو ہے وہ علم ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑے جو شریعت کے عالم تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات اسی طرح دوسری خواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں سے ابو بکر نے ڈول ڈال کر پانی نکالا ہے، ان کے پانی کھینچنے کے اندر کمزوری ہے، اور پھر عمر نے ڈول ڈالا اور اس طرح بہترین پانی نکالا اور اتنا پانی نکالا کہ لوگوں کو سیراب کر دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی، ان کا جو 10 سالہ دور حکومت ہے، اللہ کی قسم آج بھی ان کے قوانین کے بغیر دنیا کا، ملک کا نہیں دنیا کا جو نظام ہے وہ چل نہیں سکتا۔ یورپ کے اندر جو بچوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں، دنیا میں یہ سب سے پہلے وظیفے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے۔ انہوں نے یہ قانون مقرر کیا کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا تو بیت المال میں سے بچے کا جو وظیفہ ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا 2 دینار، یہ 6 ماشے سونا بنتا ہے موجودہ دور میں تقریباً 60,000 روپے بچے کا وظیفہ۔ تو بعض جو مائیں تھیں انہوں نے وظیفہ حاصل کرنے کے لیے بچوں کو جلدی دودھ چھڑوانا شروع کر دیا کہ بچہ جلدی سے دودھ چھوڑے، روٹی کھائے، روٹی کا ٹکڑا بچہ پکڑتا چباتا اور وظیفہ لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا، فرمانے لگے آج سے یہ شرط بھی ختم ہے، دنیا میں جب بچہ آئے گا اسی وقت اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں تیسرا جو خواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، امت کے لوگ۔ اب بعض لوگوں کی قمیضیں ان کی چھاتیوں تک، بعض کی کوہنوں تک، بعض کی گھٹنوں تک، بعض کی ٹخنوں تک، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض بڑی لمبی۔ کیا تعبیر ہے اس کی؟ فرمایا اس کی تعبیر جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مضبوط ایمان عطا کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گلی اور رستے سے عمر کا گزر ہوتا ہے شیطان وہ گلی اور وہ رستہ جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے۔ حضرات شاید یہی وجہ ہے، میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے علاقے کے اندر محرم کے اندر شیعہ سنی فسادات شروع ہو گئے، تو کسی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کر بینر پر اویزاں کر کے بازار کے اندر لگا دیا۔ اب انہوں نے درخواست دے دی کہ جی ہمیں خطرہ ہے دہشت گردی کا، یہاں کوئی بم نہ پھوڑ دے، کوئی فائرنگ نہ کرے۔ پولیس اکٹھی ہو گئی، پنچایت ہوئی، تو کہنے لگے کہ ہم نے یہاں سے شبیہ ذوالجناح کو گھوڑے کو لے کر گزرنا ہے، یا ہم نے یہاں سے جھنڈے کو لے کر گزرنا ہے، تو یہ جو بینر ہے نا اس کو اتارے۔ بینر، بھائی بینر پر کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا تھا، ان کا نام کیوں اتار دیں؟ اب کوئی لاجک جو ہے وہ ان کے پاس تھی نہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی وہ ہمارا جو جھنڈا ہے نا، علم جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹک جائے گا،
فوراً انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا علم 12 یا 14 فٹ اتنا اونچا ہوتا ہے، 12 اماموں کے نام پر 12 فٹ کا بانس ہوتا ہے، یا 14 معصومین کے نام پر 14 فٹ کا ہوتا ہے، تو یہ تو 25-30 فٹ اوپر لگا ہوا ہے، نہیں اٹکے گا نہیں، یہ گارنٹی ہے ہماری۔ حضرات سبب اور وجہ اور بغض ذرا غور کیجئے، عہد نبوی سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک آپ جب مرضی مسجد نبوی جو ہے وہاں دروازوں کے نام ہیں باب ابی بکر، باب عمر، باب عثمان، باب علی۔ آپ کسی بندے سے کہیں جس کی وردی کالی ہے کہ آؤ باب عمر سے گزرتے ہیں، مر جائے گا وہ کبھی بھی باب عمر سے گزرے گا نہیں۔ سبب وجہ کیا ہے؟ بغض کی کوئی کہانی قصہ ان کے پاس نہیں ہے۔ حقیقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سمجھ میں آتا ہے کہ جس رستے پر عمر ہو اس رستے سے شیطان گزر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر کے نام کو ڈی این اے ٹیسٹ بنا دیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ، پتہ چل جاتا ہے ایمان کا، اسلام کا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کو کیسا بنایا۔ حضرات باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ میں ہوں گی، لیکن کچھ باتیں آج کے خطبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حاکم تھے۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں، 3 سالوں کے اندر ملک کا حشر و نشر ہو گیا ہے۔ منبر و مصلی کی ذمہ داری ہے حاکم وقت کی رہنمائی کرنا، اور تمام امت کے جو لوگ ہیں یہ ان کی پراپرٹی ہے، لیکن نہ ہمیں ریاست مدینہ نظر آئی ہے۔ ریاست مدینہ تو بڑی دور کی بات ہے، جو کافروں کی ریاستیں ہیں، جو پرامن چلتی ہیں اور جو تجارت کے ساتھ چلتی ہیں، جو رعایا کو سہولیات کے ساتھ چلتی ہیں، وہ بھی نظر نہیں آئی۔ مزدور بھی پریشان ہے، امیر بھی، غریب بھی، تاجر بھی۔ جو چیزیں کھانے پینے کی 70 سالوں میں یہاں تک پہنچی ہیں، 3 سالوں کے اندر ان کا دگنا ریٹ ہو چکا ہے۔ میں ایک مسجد کی تعمیر ہم کر رہے ہیں، تو پچھلے سال سریا خریدا تھا 95 روپے، 100 روپے، 70 سالوں میں 100 روپے پہنچا، اب جو ہے وہ 170 روپے ہو چکا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں۔ تو میں ان کے لیے یہ مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے۔ پہلے نا تجربہ کار حاکم آتے ہیں تو بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، پہلے اقتدار میں آنے کے لیے دعوے کرتے ہیں، پھر اقتدار میں رہنے کے لیے ٹرن لیتے جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کریں، اللہ کے لیے اس بات پہ غور کریں کہ ریاست مدینہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے۔ ان کا غلام تھا، اس کا نام اسلم تھا۔ اسلم اس روایت کو بیان کرتا ہے کہ مدینے کی آبادی سے دور نہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی، فوراً حضرت نے مجھے لیا، تیز قدموں ادھر پہنچ گئے۔ جا کر کیا دیکھا کہ بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک عورت جو ہے اس نے آگ پر دیچکا چڑھایا ہوا ہے، چمچہ اس کے اندر پھیر رہی ہے، اور پھر کیا دیکھا کہ وہ چمچ ہلاتے ہلاتے ہی بچے رو رو کے چپ کر کے سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اس نے کہا اگر خیر کے ساتھ آنے والا ہے تو آ۔ کیا ماجرا ہے؟ کہتی ہے کہ میں نے سنا مدینے کا حاکم بڑا اچھا ہے، اس کے پاس جا رہی ہوں کو روزی روٹی، کوئی وظیفے کے لیے، میرے بچوں کا وظیفہ لگ جائے، کھانے کو کچھ نہیں، اس لیے بچوں کو میں بہلا رہی تھی بہانے کے ساتھ کہ یہ سو جائے۔ اسلم کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے قدموں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے بیت المال میں آئے، آٹے کی بڑی بوری اپنے کندھوں پہ اٹھانے لگے۔ میں نے کہا حضرت میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمانے لگے قیامت کے دن میرا وزن اٹھا لے گا، میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ خود اپنے کندھوں پر، فرماتے ہیں میں خالی ہاتھ، کندھوں پر آٹے کا تھیلا ہے، ہاتھوں میں سالن، گھی، ایسی چیزیں ہیں،
اور خود چلتے ہوئے اس عورت کے پاس گئے اور جا کر چیزیں رکھی کہ یہ کھا، بچوں کو بنا کے کھلا۔ اب وہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنا نام پتہ دے دینا، جب میں جاؤں گی نا خلیفہ کے پاس میں تیری تعریف کروں گی کہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ لیکن وہ یہ صبح دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رات کے وقت مجھے کھانا کھلانے والا ریاست مدینہ کا والی جو ہے آج دن میں خود جو ہے وہ دربار لگائے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت حاکم وقت کے لیے ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے حکمرانوں کو ان جیسی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا